نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد زکوٰۃ کے احکام اس سے پہلے بیان ہوئے ہیں۔ جن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہے ان کے اوپر صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں زکوٰۃ تو نہیں واجب ہوتی مگر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب ہونے کے بعد سال گزرنا ضروری ہے۔ یعنی آج اگر 2 لاکھ روپے ملے مجھے اور آئندہ سال آج کی تاریخ تک میں 2 لاکھ کا کم از کم مالک رہا یا اس سے بڑھتے بھی گئے، کم نہیں ہوئے نصاب سے۔ نصاب جو ہے گزشتہ بتایا گیا کہ اس وقت چاندی کی قیمت کے حساب سے روپیوں میں نصاب تقریباً 1,65,000 ہو رہا ہے۔ اس سے نیچے اگر چلا گیا تو سمجھیے کہ نصاب صاحب نصاب نہیں رہا آدمی، لیکن وہ اتنا رہا، اس سے اوپر رہا، سال پورا گزر گیا تو اگلے سال آج کی تاریخ کو میں زکوٰۃ دوں گا۔ لیکن فطرے کے لیے سال گزرنے کی شرط نہیں ہے۔ اگر آج عید الفطر کا دن ہے اور آج میرے پاس 1,65,000 روپے اپنی ضروریات کے علاوہ ہیں تو میں صاحب نصاب ہوں آج، تو مجھے فطرہ دینا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے اگلے سال تک نہ رہیں پیسے میرے پاس، ختم بھی ہو جائیں تو اگلے سال تک شاید رہیں گے بھی نہیں، مگر آج تو ہیں عید کے دن نصاب کے برابر، تو مجھے فطرہ دینا ہوگا۔ ایسے ہی یہ ہے کہ کسی کے پاس اپنے رہنے کے مکان کے علاوہ زائد مکان ہے، زمینوں کے پلاٹ ہیں، تو زائد مکان یا پلاٹ کی وجہ سے زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی جبکہ وہ تجارت کے لیے نہ ہو۔ آواز کافی تھی، سمجھ میں آئے تو بس ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا تب بڑھو۔ اگر کوئی تجارت کرتا ہے تو تب تو جو پلاٹ جو مکان تجارت کے لیے ہوگا وہ مال تجارت ہوگا اور اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن تجارت کے لیے نہیں ہے، ایسے ہی اپنا ایک مکان زائد ہے، پلاٹ ہے، لے کے رکھے ہوئے ہیں ایسے ہی، تو اس مکان پلاٹ پر زکوٰۃ تو واجب نہیں ہوتی، لیکن جس کے پاس اتنا ہے اس پر فطرہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور یہی حکم قربانی کا بھی ہے، یعنی قربانی کی عید کے دنوں میں 10، 11، 12 ان 3 دنوں میں بھی کسی کے پاس اتنا مال ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال جن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہے ان کو اپنا فطرہ دینا ہے، اپنے نابالغ بچوں کا فطرہ دینا ہے۔ جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے مگر جو مسئلہ بتایا اس کے اعتبار سے فطرہ واجب ہے تو ان کو بھی اپنے نابالغ بچوں کا فطرہ عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی عید کی نماز سے پہلے ادا نہیں کیا تو بھی معاف نہیں ہوتا، بعد میں بھی دینا پڑتا ہے، مگر اس کا صحیح وقت عید کی نماز سے پہلے ہے۔ عید کے دن ہی واجب ہوتا ہے یہ، لیکن اگر پیشگی ایڈوانس میں ابھی دینا چاہے تو دینے کی اجازت ہے، بلکہ زیادہ بہتر اس لیے ہے کہ اس میں ضرورت مندوں کی ضرورتیں آسانی کے ساتھ پوری ہوتی ہیں۔ فطرہ 2.25 سیر گیہوں ہے یا اس کی قیمت، اگر گیہوں کو لیا جائے تو 2.25 سیر 2.25 کلو سے بھی تھوڑا کم ہوتا ہے، تو چلیے 2.25 کلو کا ہی حساب لے کے چلتے ہیں۔
تو 1.25 کلو گیہوں کی قیمت تو 100 روپے کے اندر ہو جاتی ہے آج کل، تو ایک فطرہ اتنا ہی ہوگا، 100 روپے سمجھ لو احتیاط کے ساتھ۔ تو جن لوگوں کو اللہ نے مالی گنجائش دی ہے ان کو چاہیے کہ اس سے زیادہ فطرہ ادا کریں۔ اگر جو کو معیار بناتے ہیں تو پھر فطرہ اس وقت آج کل 350 روپے کا ایک فطرہ ہو رہا، تو اس وجہ سے 1.25 کلو گیہوں کا بھی معیار اس وجہ سے ہے کہ ایک آدمی کے 2 وقت کے کھانے کی ضرورت پوری ہو جائے، تو 100 روپے تو آج کل کے حساب سے کافی کم ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے زیادہ مقدار میں ادا کریں تو بہتر ہے۔ اس لیے اگر جو کو معیار بنا کے 350 روپے کے حساب سے ایک فطرہ نکالیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، اس میں فقراء کا نفع ہے۔ ایسے ہی کھجور، کشمش وغیرہ کو معیار بنا کر اور بھی زیادہ فطرہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال کم از کم ایک اوسط معیار سے 350 روپے کے حساب سے ایک فطرہ ادا کر دیں تو زیادہ مناسب ہے۔ جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے فطرہ بھی انہی لوگوں کو دیا جا سکتا ہے، لیکن فطرے میں ایک اور گنجائش ہے، وہ یہ ہے کہ فطرہ غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی، مگر فطرہ غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو اپنا فطرہ نکالیں، اپنے بچوں کا فطرہ نکالیں اور وقت سے پہلے دے دیں، ضرورت مندوں کو، فقراء کو، مساکین کو، زکوٰۃ ہو یا فطرہ ہو، اپنے رشتہ داروں میں پہلے ترجیح دیں، جو ضرورت مند ہیں پہلے ان کی مدد کریں، پھر اس کے بعد جو بھی مناسب مصرف ہو اس میں اپنا مال خرچ کر سکتے ہیں۔ دعا فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ لا إله إلا الله، نستغفر الله، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، وصل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔